بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے وہ قرآن مجید اور سائنس کا ایک تعلق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بہت ساری سائنسی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایجاد سامنے آتی ہے اور وہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے کسی حقیقت سے متعلق ہوتی ہے تو مسلمانوں کی عمومی کوشش ہوتی ہے کہ اس سائنسی ایجاد یا اس سائنسی انکشاف کو قرآن کے مطابق ثابت کیا جائے۔ کیا سائنس قرآن کے مطابق ہے؟ کیا قرآن سائنس کے مطابق ہے؟ ان دونوں کے علوم کا اوریجن کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ ثبوت کی بحث کیا ہے؟ اور ایک عالم دین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ سارے موضوعات اصولی طور پر ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ حضرت صاحب موجود ہیں، جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اگر ہم سب جس وقت بھی آپ کسی چیز کا تقابل کرتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ بنیادی فطری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جن دو چیزوں کا تقابل کیا جا رہا ہے ان کا اصل موضوع کیا ہے۔ دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں علوم کے اندر بنائے ثبوت کیا ہے، یہ چیزیں کیسے اپنے استدلال کے مقدمات کو ثابت کرتی ہیں۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ان دو پہلوؤں میں سے پہلی بات بتائیے گا کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کا بنیادی ہدف یا موضوع ہے وہ کیا ہے، اور سائنس کو عمومی طور پہ جب دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنا موضوع یا ہدف کیا بیان کرتی ہے؟ کیا دونوں میں کسی لحاظ سے کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ ان دونوں ایک ہی سوال کا جواب دے رہے ہیں یا دونوں الگ الگ دائروں میں کھڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید یہ معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری ہیں، اور کتابوں کے بارے میں مزید یہ وضاحت کی ہے کہ وہ براہ راست نہیں اتاری گئیں، وہ پیغمبروں پر اتاری گئی ہیں، اور پیغمبروں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سوال کو خود موضوع بنا کر قرآن مجید نے اپنے بارے میں بھی وضاحت کی ہے، پیغمبری کے منصب کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے، اس کی ضرورت کو بھی بیان کیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ موضوع اگرچہ متعدد جگہ قرآن میں زیر بحث آیا ہے، لیکن اس کا سب سے جامع بیان سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو بنیادی ہدایت دے کر پیدا کیا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان ہدایت تک ارتقاء سے نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو تخلیق کیا تو جس طرح انہیں انسانی شرف عطا ہوا، اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کر کے نبوت بھی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تام صورت میں پہلے دن ہی مل گئی، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں رہا، وہ پوری مل گئی۔ پوری ہدایت کیا ہے؟ پوری ہدایت یہ ہے کہ میرے باطن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور رکھا ہے، یعنی میں صحیح رویہ اختیار کروں، میں اپنی صحیح حیثیت پہچانوں، میں اپنے مبدا کے بارے میں صحیح مقام پر کھڑا ہوں، میں اپنے منتہا کے بارے میں صحیح مقام پر کھڑا ہوں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بتا دیا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے۔ میں نے یہاں تمہیں آخری فیصلہ کر کے نہیں بھیجا، بلکہ پہلے مرحلے میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ میرے اس آخری فیصلے میں سرفرازی پانے کے لیے کون منتخب ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ جو لوگ اس ابتلاء میں منتخب ہوں گے وہی آگے میرے فردوس میں آباد ہوں گے۔ یہ اسکیم اگر پیش نظر رہے تو ابتلاء کے لیے یہ ہدایت ضروری ہے کہ میں اس ابتلاء میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو اب ایک لفظ میں گویا اللہ کی ہدایت کا موضوع متعین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں، یہ اللہ کی ہدایت کا موضوع ہے۔ اسی کو بالاجمال ہمارے اندر ودیت کیا گیا ہے، اسی کو پیغمبر لے کے آئے ہیں، اسی کو کتابوں کے ذریعے سے تمام نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے اس خصوصی اہتمام کی صورت دی گئی ہے۔ یعنی اس میں جو محور کی حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ایسی ہدایت جو مجھے وہاں کامیاب کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تو میرے پیش نظر مقاصد ہی بالکل دوسرے ہوتے ہیں۔ یعنی میں جب دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے جس چیز کا شعور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، میری کچھ معاشی ضرورتیں ہیں، مجھے کچھ کما کے لانا ہے، میرے اندر کچھ خواہشیں رکھی گئی ہیں، میں سہولت طلب کرتا ہوں، میں آرام چاہتا ہوں،
میں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر دیکھنا چاہتا ہوں. میری جبلت کے یہ تقاضے جو میرے وجود کا حصہ ہیں وہ میری دنیوی زندگی کو متعین کرتے ہیں. اور دنیوی زندگی میں ظاہر ہے کہ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سہولتیں زیادہ سے زیادہ کس طرح میسر آ سکتی ہیں. جو میری زندگی کے ان عوامل سے مسائل پیدا ہوتے ہیں میں ان کو حل بھی کرنا چاہتا ہوں. اور میرے گرد و پیش میں پوری کائنات موجود ہے جس میں مادے میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے, میرا نفس بھی ہے. میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اندر علم کی طلب رکھی گئی ہے. تو دنیوی زندگی میں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گا, یعنی میں اپنی سیاست کی طرف متوجہ ہوں گا, میں اپنی معیشت کی طرف متوجہ ہوں گا, یہ انفرادی بھی اجتماعی بھی. اسی طرح میرے اندر شدید طلب ہوگی کہ میں نئی سے نئی چیزیں جانوں, نئی سے نئی دنیایں دریافت کروں, اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کروں. میرے اندر جو خواہشیں ہیں ان کو دنیا کی اس مختصر زندگی میں پورا کرنے کی صحیح کروں. اور اگر میں کسی چیز کو قاعدے ضابطے میں بھی ڈالنا چاہوں گا تو سب سے پہلے اپنے انہی جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کو ہدف بناؤں گا. ٹھیک. یہ دونوں مقاصد بالکل الگ الگ ہیں. یعنی ایک میں میرے سامنے ایک مختصر زندگی ہے, 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے, 100 سال کی ہے, اس زندگی کے تقاضے ہیں. اور دوسری جانب میرے سامنے وہ ابتلا ہے جس میں کامیاب ہو کر مجھے اللہ کے فردوس کے لیے منتخب ہونا ہے. دونوں تقاضے اپنی ذات میں بالکل الگ الگ ہیں. اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ تقاضے بھی مجھے اسی دنیا میں پورے کرنے ہیں اور یہ تقاضے بھی اسی دنیا میں پورے کرنے ہیں, لیکن اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے ان کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے. یعنی سائنس کس طرح وجود پذیر ہوئی ہے, وہ میرے ان جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وجود پذیر ہوئی ہے. یعنی میں اس دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں, میں اندر اتر کر اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجھے جو مشکلات درپیش ہیں میں ان کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں. میں اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش رکھتا ہوں تو اس میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں, میں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. یہ اس دنیا کی زندگی میں میری ضروریات ہیں. اور انسان کی ضروریات کے لفظ کو اگر آپ لے لیں تو وہاں تک محدود نہیں رہتی. اس کو ایک حصے جمالیات بھی حاصل ہوئی ہے, تو اس حصے جمالیات کے تقاضے بھی وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اس کی خواہشات ہیں, اس کی رغبات ہیں, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے اندر جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ کسی علم کے ایجاد کا باعث بنتے ہیں. میں اگر مثال کے طور پر معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز میں دلچسپی لیتا ہوں تو کس لیے لیتا ہوں؟ اس لیے کہ میری زندگی جہاں ایک معاشرت میں بندھی ہوئی ہے, اس سے کچھ سیاسی تقاضے پیدا ہوتے ہیں, اس سے کچھ معاشی تعلقات پیدا ہوتے ہیں. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ علوم وجود میں آ جاتے ہیں. ان علوم کے لیے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اتر کر وہ چیزیں دریافت کروں جو ان میں میری مشکلات کا ازالہ کر سکیں, میرے لیے سہولت پیدا کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ نیچرل سائنسز کی طرف میرا رجحان ہوتا ہے. قدیم ترین زمانے سے, پہلے دن سے انسان نے جب آگ دریافت کی ہوگی یا پہیہ ایجاد کیا ہوگا, اس وقت بھی یہی داعیات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوئے. ضرورت پیدا ہوتی ہے. تو یہ میری دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں, اور وہ میری دنیاوی زندگی میں ایسے رویوں کو اختیار کرنا ہے جو مجھے ابتلا میں کامیاب کر دیں. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں مقاصد بھی الگ ہیں, دونوں کے لیے ہدایت بھی الگ الگ چاہیے, دونوں کے لیے علم کی نوعیت بھی بالکل الگ ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے گا تو انسان کے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ بنیں گے. ان کے مابین تعلقات پیدا کرنے کی صحیح آخر کی جائے. دونوں کا دائرہ بالکل الگ ہے. میں جس وقت باہر نکلتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے تاکہ میں اچھا گھر بنا سکوں, میں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے سکوں, تعلیم دلا سکوں, میرے حالات اچھے ہوں, میرے پاس رزق میں فراخی ہو, یہ مقاصد لے کے جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل عطا فرمائی ہے. میں اس میں مطالعہ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں میرے لیے کون سا کاروبار موزوں ہے, مجھے ملازمت کر لینی چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں, اپنے زمانے کا بھی مطالعہ کرتا ہوں, اپنے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس میں جہاں تک تدبیر کا تعلق ہے, پیشے کے انتخاب کا تعلق ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنے کے طریقوں کا تعلق ہے, اس میں کسی جگہ بھی میرا مذہب مسئلہ ہی نہیں بنتا. وہ کہاں مسئلہ بنتا ہے؟ وہ اس وقت مسئلہ بنتا ہے کہ مجھے جو پیشہ بھی اختیار کرنا ہے یا جو جدوجہد بھی کرنی ہے اس میں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھنا ہے.
یہ اخلاقی وجود کو پاکیزہ کر رکھنا ہے، یہ اس ابتلا کا تقاضا ہے۔ یعنی مجھے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے بسنے کے قابل بنانا ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، مجھے ایک ابتلا سے گزارا جا رہا ہے۔ میں کہیں اس دنیا کی زندگی میں الجھ کر یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے یا اس میں اپنی خواہشات پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں ناکام نہ کر لوں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مذہب کا یا اللہ کی کتابوں کا یا اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ آخرت، یا یوں کہہ لیجئے کہ میری موت۔ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ رخصت ہونے کے بعد اگر تو مجھے اطمینان ہے کہ میں مٹی میں مل جاؤں گا، مجھے کہیں اٹھنا نہیں ہے، مجھے جواب دہ نہیں ہونا، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا، میری کسی خالق سے ملاقات نہیں ہونی، تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو میں توجہ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر اس کا امکان ہے تو پھر ظاہر ہے یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں اس مسئلے کے لیے ہدایت چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ ہدایت میرے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیغمبروں کے ذریعے سے اہتمام بھی کیا ہے۔ تو یہ اہتمام اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ میری ایک الگ ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بھی مجھے اسی دنیا کی زندگی میں پوری کرنی ہے، یعنی میں اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ اس ہدایت کے بارے میں مختلف ہی ہو رہے ہیں، ان میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم نے پیغمبر بھیجے، اور دیکھیے اس میں کیا کہا؟ مبشرین و منذرین، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ دنیا کی زندگی پر تمہاری زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں اگر تیاری کر کے نہیں پہنچو گے تو مواخذے میں آ جاؤ گے۔ اس سے وہ خبردار کریں۔ اس کو کس لفظ سے ادا کیا؟ منذرین۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں خدا کا فردوس، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، اس کو مبشرین کے لفظ سے ادا کیا۔ اور کتابوں کے بارے میں بتایا کہ اس ہدایت میں چونکہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم نے کتابیں نازل کر دیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ۔ تو اس طرح قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں پوری بات کا جواب دے دیا کہ مذہب کا، اللہ کی کتابوں کا، پیغمبروں کا مقصد کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ مقصد ہی اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور سائنس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو ہماری جبلت میں جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں اور جو ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے ارج پیدا کرتی ہیں، ان کا لازمی نتیجہ ہے۔ سائنس کیا ہے؟ وہ در حقیقت اس علم کا حصول ہے جو ہماری اس موجودہ زندگی میں ہمارے لیے راحت پیدا کر سکے، ہمارے لیے باطنی تسکین کا سامان پیدا کر سکے، ہمارے لیے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کر سکے، ہمیں خطرات سے بچا سکے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکیں، خواہ وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا اجتماعی زندگی کا معاملہ۔ تو دونوں کا مقصد الگ، دونوں کا دائرہ الگ، دونوں کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے وہ اگرچہ ایک ہے، لیکن ان دونوں میں دو الگ الگ علوم کسی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سائنس کوئی ایسی چیز کہہ دیتی ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی مذہبی تصور پر اثر انداز ہوگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہب اپنی بات بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز واضح کر دیتا ہے جس میں سائنس سے متعلق چیزوں پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ جزوی معاملات ہیں، ان کا کوئی مقصد سے تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں بھی زندگی میں پیش آتی ہیں، یعنی میں نے جن موضوعات کو کبھی اختیار ہی نہیں کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کروں جس کو اس موضوع سے بھی کوئی تقویت حاصل ہو رہی ہو۔ تو یہ ضمنی چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں، ضمنی چیزیں ہیں جو سائنس میں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں، ورنہ دونوں کا مقصد، دونوں کا ہدف، دونوں کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ آپ نے جو پیشکش رکھی ہے سامنے، اس میں کچھ طالب علمانہ سوالات، جس وقت آپ یہ بالکل ڈسٹنگ کر دیتے ہیں کہ سائنس تو موجودات پر، دنیا میں انسان کی سہولت پر، اس پر گفتگو کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ موجودہ دنیا ہے، اور جو قرآن ہے، دین ہے، وہ ماورا کی بات کرتا ہے، موت کی بات کرتا ہے، دنیا کے بعد کیا ہونا ہے اس کو سامنے رکھ کے اس دنیا میں کچھ اخلاقی ہدایات بھی دیتا ہے، قانون و شریعت بھی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے
کہ جو آپ نے سائنس کو بالکل اس تک محدود کر لیا، اب مثال کے طور پہ سائنس جب اس پر غور کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ نظریات، کچھ بدیہی حقائق اس کی نظر میں وجود پذیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ جب اس پر دنیا میں غور کرتی ہے تو انسان کے وجود کی بحث ہوتی ہے، کائنات کی وسعت کی بحث ہوتی ہے، کائنات کے قوانین کی بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ سب معاملہ ہو کیسے رہا ہے۔ تو اس پر غور کے نتیجے میں بھی کچھ فکری مقدمات بنتے ہیں اور بنے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس تو صرف مثال کے طور پہ انسان کی سہولت، ترقی یا موجود کو دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ جب آپ موجود کو دیکھیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو موجود خودکار طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، تو پھر تو ایک مقدمہ بن جائے گا کہ نا اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے، تو سائنس کے دائرہ باہر کے مذہب کے دائرے میں چلا جاتا ہے پھر؟ نہیں، دیکھیے سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو سمجھے، اس دنیا کو سمجھے گی تو قوانین دریافت کرے گی، قوانین دریافت کرے گی تو ایجادات ہوں گی، یعنی یہ تو سائنس کا دائرہ ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں سمجھنے کے عمل میں اس نے کوئی ایسی بات کہی جو مذہب پر اثر انداز ہو رہی ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہاں ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طریقے سے مذہب اپنے مقدمے کو بیان کر رہا ہے، آخرت کی تلقین کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بیدار کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو سائنس پر اثر انداز ہو جاتی ہے تو اس پہ بات ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں کا مقصد الگ، دائرہ الگ، دونوں کے درمیان اس لحاظ سے اختلاط پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ وہ معاملات جن میں سائنس نے کوئی بات کی ہے اور وہ بظاہر مذہب پر اثر انداز ہو رہی ہے، مذہب نے کوئی بات کی ہے اور وہ بظاہر کسی سائنسی تحقیق پر اثر انداز ہو گئی ہے، اس پر علمی گفتگو کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح کے ہر موقع پر سائنس کی چیزوں کو بھی غور و خوض کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور مذہب کے مقدمات کو بھی دوبارہ دیکھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے، یہاں بھی سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے۔ یہاں فطرت کا مطالعہ کر کے سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کر کے سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے۔ دونوں جگہ انسان ہے، دونوں جگہ فہم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دونوں جگہ بعض موقعوں پر ہمارے نقطہ نظر پر بعض چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں، تو ان کا بار بار جائزہ لینا، ان کو ریویو کرنا، یہ تو انسانی علم کی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن یہ جزوی مسئلہ ہے۔ یعنی اصلاً یہ دونوں آپس میں لڑنے بھڑنے کے لیے وجود میں نہیں آئے، مذہب اصلاً اس پر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں آیا، سائنس اصلاً مذہب پر اثر انداز ہونے کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئی۔ البتہ تحقیق کے دوران میں دونوں جانب مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ایک مثال سے یہ جو ابتدائی پیشکش ہے اس کو مزید ہم محکم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنسی ایجادات کے نتیجے میں جوہری ہتھیار انسان بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جوہری ہتھیار انسانیت کے لیے کیسے ہیں، اس پر مذہب بھی کلام کرتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں اگر جوہری ہتھیار ممنوع ہے تو سائنس کی ایک ایجاد پر اسلام نے حکم لگا دیا۔ اسی طریقے سے مذہب ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی انسان کی تخلیق ان مراحل سے ہوتی ہے، سائنس اپنے مشاہدات کی روشنی میں اس پر کوئی اعتراض کرتی ہے تو مذہب پر سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس نوعیت کا مباحثہ مذہب اور اسلام میں یہ چلتا ہے۔ تو ہر علم میں ہوگا۔ دیکھیے نا، جب بھی کسی علم میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مذہب بھی گفتگو کرتے ہوئے انسان کو مخاطب کر رہا ہے، جی، سائنس بھی انسان کے لیے کام کر رہی ہے، یعنی مجردات میں تو کوئی بھی نہیں ہے کھڑا۔ جب مذہب انسان کو مخاطب کر رہا ہے تو وہ اپنی بات کہے گا تو کسی جگہ دنیا زیر بحث آ جائے گی، کسی جگہ انسان کی تخلیق زیر بحث آ جائے گی، کسی جگہ انسان کو اس کائنات کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی، وہاں کوئی چیز زیر بحث آ جائے گی۔ تو اگر وہ زیر بحث آ گئی ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کا سائنس کے کسی نتیجہ فکر پر اثر ہو رہا ہے تو اب گویا وہ ہمارے لیے موضوع بنے گی۔ یعنی ایک مذہب کے عالم کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ وہ اس کو سمجھ کر اس کے بارے میں جو بات کہنی ہے کہے، اور ایک سائنسدان بھی اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنی اس بات کو اس بات کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر پرکھ کر دیکھ لے۔ یہ معاملہ دنیا کے ہر علم میں جاری رہتا ہے، یہ تو معیشت اور سیاست کے باہمی تعلقات میں بھی ہوتا ہے، اور یہ باقی جتنے علوم و فنون ہیں، جغرافیہ، تاریخ ہے، عمرانیات ہے، ان میں بھی باہمی تعامل میں پیش آ جاتا ہے۔ اس کو میرے نزدیک کسی بڑے تصادم کی صورت نہیں لینی چاہیے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی جنگ برپا ہو گئی ہے۔ کسی بھی علم میں اس طرح کے محالات، مقامات آتے ہیں، ان کا جائزہ لے کے دیکھتے رہنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سے دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی علم منہاج وجود پذیر ہوتا ہے تو اس کی بنائے استدلال چین آف آرگومنٹ کس نقطے پر کھڑی ہوئی ہے؟ کیا دونوں کی چین آف آرگومنٹ یا بنائے استدلال یا جہاں سے علم پھوٹتا ہے مشترک ہے؟ اگر مشترک ہے مذہب اور سائنس کی تو پھر کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں، تقابل کی بحث بھی ہوتی ہے۔ سوال متعین یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ مذہب کی بنائے استدلال
کیا وہی ہے جو سائنس کی ہے؟ سائنس بات کرتی ہے تجربے، مشاہدے، اس کی بنیاد پر آپ کے عقلی انفرنسز ہیں، استنباط ہیں، تو میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج یہ سائنس کی بنیاد بنتی ہے۔ مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی اشتراک ہے؟ میرے جو دنیوی علوم ہیں ان سب میں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ میرا معروض کیا ہے، جی، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو میں موضوع علم بنا سکتا ہوں۔ تو وہ اگر آپ غور کریں تو یا نفس ہے یا مادہ ہے، دو ہی چیزیں۔ یہ بحث بھی تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر لیں کہ مادے سے نفس کا وجود پذیر ہونے کا عمل ہوا ہے یا نفس کے نتیجے میں مادہ وجود پذیر ہوا ہے۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے مظاہر کے لحاظ سے الگ الگ موجود ہیں، یعنی ایک میرے باطن میں شخصیت موجود ہے اور ایک میرا اپنا قالب اور میرے ظاہر میں یہ دنیا موجود ہے۔ تو دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں کو جب ہم مزید تحلیل میں ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی ہمارے لیے تحقیق کا موضوع بنتے ہیں، یا شے موضوع بنتی ہے یا اس میں قوت کا ظہور موضوع بنتا ہے۔ ٹھیک، ایک کو ہم اسماء سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے کو ہم فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باطن کے اندر جو علم دیا گیا ہے وہ اضطراری علم، وہ اس دنیا کے ساتھ یعنی مادے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا نفس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو وہ ادراک میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ کرنا محض ایسے ہی نہیں ہے کہ میں نے گلاس کو الگ رکھ دیا اس کو، یہ اس کی خصوصیات میں، اس کے باطن میں، اس کے ظاہر میں ہر جگہ تمیز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ادراک ہے جس سے وجودی حقائق کی ایک بڑی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ اس میں افعال بھی ہیں، اس میں اشیاء بھی ہیں۔ جب یہ وجود میں آ جاتی ہیں تو میرے باطن میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ میں چونکہ عاقل انسان ہوں تو میں اب نامعلوم کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سفر کے لیے بنیادی مقدمات میرے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں۔ میں جہاں اثر کو دیکھوں گا مؤثر تلاش کروں گا، جہاں فعل کو دیکھوں گا فاعل تلاش کروں گا، جہاں فعل میں کچھ خصوصیات و صفات دیکھوں گا فاعل کے اندر بھی ان کو ڈھونڈنے کی صحیح کروں گا۔ یہ میرے ہاں استدلال کا سفر شروع ہو گیا۔ تو میرا دنیوی علم سر تسر انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ مذہب کے معاملے میں بھی میرے علم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یعنی اس معاملے میں ہم الگ الگ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ کہاں سے ابتدا ہوگی؟ اسی جگہ سے ہوگی کہ یہ دنیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، میں ہوں، میں اپنا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جب میں ان چیزوں کو دیکھوں گا تو کیا میرے ذہن میں کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جھانک کر دیکھو؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو کچھ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر میں اس کا جواب تلاش کروں گا۔ وہی بات کہ اگر اثرات اور ان کے مؤثرات دونوں یہیں پڑے ہوئے ہیں تو پھر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں کسی چیز کو تلاش کروں؟ ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ اثرات موجود ہوتے ہیں، مؤثرات موجود نہیں ہوتے، فعل موجود ہوتا ہے، فاعل موجود نہیں ہوتا۔ اس طرح کی صورتحال جہاں پیدا ہوتی ہے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ تو ابتدا دونوں جگہ یہیں سے ہو رہی ہے، یعنی وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ وہاں مجھے ہر حال میں اسی دائرے میں رہنا ہے اور کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی ایک صف کی صف موجود ہے، وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میں پہلے سوال کے بعد ہی مجبور ہو جاتا ہوں کہ ان کی بات سنوں۔ یعنی میرا ذریعہ علم وہ بن جاتے ہیں۔ وہ میرا ذریعہ علم تو بعد میں بنیں گے، خیر سب سے پہلے تو میں متوجہ ہونے میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ یعنی وہ اصل میں ایک اطلاع لے کے کھڑے ہیں صحیح۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود پروردگار نے بات کی، ہم نے خود اس کی دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، وہ دنیا جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ ہم نے دیکھی ہے، ہمارے ساتھ اس کے فرشتوں کا رابطہ ہوا ہے اور اس نے ہمارے ذریعے سے اپنی ہدایت تم تک پہنچائی ہے۔ وہ جیسے یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نیا ذریعہ علم میرے سامنے ایک بڑے دعوے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب میں اس کو بھی پرکھتا ہوں، جب اس کو پرکھتا ہوں تو وہاں بھی یہی طریقے اختیار کرتا ہوں۔ یعنی ابھی میں داخل نہیں ہوا، ابھی میں نے ان کو قبول نہیں کیا، تو جب تک میں ان کو قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک میں اسی اصول پر کھڑا ہوں۔ یعنی ادراک بھی چیزوں کا ویسے ہی ہوگا، استدلال بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر جب میں علم و عقل کی روشنی میں یہ مان لیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اب اس کے بعد پھر وہ جو اطلاع دیتے ہیں وہ میرے لیے ایک اگلا ذریعہ علم بن جاتی ہے۔ یعنی میرا ادراک، میرا استدلال اور اب وہ خبر جو میرے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب علم کو بیان کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذریعہ میرے حواس بھی بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنا علم بھی میرے ادراک کا ذریعہ بنتا ہے وہ سارا کا سارا علم بالحواس ہے، وہی میرے لیے ذریعہ ہے۔
تو میرے لیے وہ بھی ذریعہ بنتے ہیں، میرا استدلال، عقلی استدلال بھی ذریعہ بنتا ہے، اور پیغمبروں کی خبر بھی ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ تینوں ذرائع ہیں جن کے ساتھ پھر ایک مسلمان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا لائے عمل بناتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اکرم صاحب، اس کے بعد اگر کسی انسان کے سامنے کوئی ایسی حقیقت رکھی جائے جو سائنس اور مذہب دونوں میں مشترکہ طور پر زیر بحث آ رہی ہے، ایک مثال ہم لیتے ہیں، مثال اچھا کام کرتی ہے، فلسفے کو اطلاق میں لے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء کی یہ خبر جو قرآن کے اندر ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ کسی خاص موقع پر انسان کی عمر 950 سال بھی رہی ہے، کسی ایک شخصیت کی عمر۔ سائنس اپنے دائرے کے اندر چیزوں کو ڈیکوڈ کر کے بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب گفتگو کہاں سے شروع ہوگی؟ یعنی ایک شخص جو مسلمان ہے، چلیں وہ تو یہ کہہ دے گا کہ جی خالق پر میں علمی عقلی طور پر اس ذریعہ علم پر ایمان لے آیا تھا جو پیغمبر لائے ہیں، باقی اخبار اب تک سائنس تصدیق نہیں کری تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو مذہب سے باہر کھڑا ہوا انسان ہے، اس کو پھر کیا پہلے ہم نے خدا منوانا ہے، اس کے بعد ہم یہ حقائق منوائیں گے جن کو سائنس نہیں مان رہی؟ سائنس نے یہ کب کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ سائنس تو بلکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایسی تحقیقات میں مصروف ہے جس کے نتیجے میں یا پھر ممکن ہو جائے گا۔ اچھا، وہ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم بڑھاپے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم امراض کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم موت پر بھی گرفت پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سائنس تو اس کے بالکل برعکس بات بتا رہی ہے۔ سائنس نے یہ کب کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کا لفظ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کے قطعی شواہد ہونے چاہیے۔ تو اس لیے سائنس کی طرف اس دعوے کی نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سائنس نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے۔ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو اس کو شواہد ملے ہیں اس میں جتنی کچھ بھی انسان کی باقیات اس نے دیکھی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ انسان کی باقیات مل جاتی ہیں، کسی جگہ وہ فاصل یا متحجرات کے ریکارڈ کی صورت میں مل جاتی ہیں، کسی جگہ پوری لاشیں مل جاتی ہیں، بہت سی ممیز مل گئی ہیں۔ تو جب سائنس کہتی ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح کی چیزیں دریافت کرتے ہیں، تو ابھی تک تو جو ان کی ہم نے عمر کا اندازہ لگایا ہے وہ بھی وہی معمول کی عمر ہے، یعنی 40 سال، 50 سال، 100 سال، اور ہم نے ان کے قد کاٹ کا اندازہ لگایا ہے وہ بھی بالکل وہی ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے مشاہدے کا نتیجہ ہے، نہ اس میں استقصاء ہوا ہے، نہ اس میں ہر چیز کا جائزہ لے لیا گیا ہے، نہ اس میں سائنس نے کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات سائنس نے کہی نہیں۔ سائنس تو اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کے اندر اس طرح کے تغیرات کیے جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ موت پر بھی قابو پا لے، یعنی اس بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس لیے نوعیت یہ نہیں ہے مسئلے کی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ اچھا ہم صاحب، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے دعوے اس میں نظر آتے ہیں جو سائنس کا بھی موضوع بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، وہاں پر کہا جاتا ہے جی کلمہ کن سے اس کا صدور ہوا۔ سائنس جب موجودات کو ریورس انجینئرنگ کے اصول پر دیکھتی ہے، ایکسپینشن کو دیکھتی ہے، تو اس سے کچھ تھیوریز وجود میں آتی ہیں، بگ بینگ کا تصور، یہ باقی چیزیں۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی ایک بندہ مومن جو ہے، جو دنیا میں اپنے رب کی اس کتاب کی حقانیت اور شہادت کو لے کر دعوت لے کر نکلتا ہے، تو اب ایک دعویٰ اس میں کیا گیا ہے، تو اس دعوے کی خارجی دلیل جو تائید میں ہو تو اس کو پیش کرنی پڑے گی نا، کہ بھئی کائنات کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی ہے۔ تو خارجی دلیل تو سائنس کے علاوہ کوئی دے نہیں رہا، اور اگر سائنٹیفک حقائق اس دلیل کی موافقت میں اس وقت نہیں ہیں، تو پھر یہ دلیل جس کو نہ میں پرکھ سکتا ہوں، نہ ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ اس کی بنیاد پر کسی کو دعوت دے سکتا ہوں، پھر وہ میرے کس کام کی؟ ان دونوں کا بھی کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بات کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا تو ہمیں اس کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہم نے کہا کہ جو ارادہ ہم نے کیا اس کے لحاظ سے یہ کائنات بن جائے تو وہ بننا شروع ہو گئی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تدریج کا بھی ہے، اور وہ چشم زن میں بھی معاملات کو کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بچہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہے، اس میں بھی کلمہ کن بتدریج اپنا ظہور کرتا ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا ہے کہ کلمہ کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کہا جائے اگلے لمحے میں وہ چیز وجود میں آ جائے۔ اب یہ کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس میں کلمہ کن سے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں، جاننے کی صحیح کریں، اس میں سائنس نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑا زمانہ رہا ہے جس میں اس زمانے کے سائنس کا علم رکھنے والے، یا فلسفہ کہہ لیجئے، اس لیے کہ سائنس خود فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، یہ ایسے ہی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہے۔ بعد میں یہ معلومات میں تبدیلی آئی، یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک وحدت ہے جس کے اندر سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور وہ وحدت بھی گویا ایک ذرے کی طرح ہے جس کے اندر یہ سارا جہان پوشیدہ تھا، اور یہ اب اس میں سے نکل کر آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو نئی دوربینیں ایجاد ہوئیں تو مزید کچھ سوالات پیدا ہو گئے، ان پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کے خلاف ہو، کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو مذہبی مقدمات کے خلاف ہو۔ مذہب تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جیسے بھی وجود میں آئی اور جب بھی وجود میں آئی تھی، اس کے پروردگار نے اس کو وجود پذیر کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد جو طریقہ اس نے طے کیا اس کے لیے، اس کے مطابق یہ وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس میں کوئی تصادم واقع ہو گیا ہے جہاں ہمارے لیے مذہب کو پیش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ نقطہ واضح ہو جاتا ہے بالکل ہم صاحب۔ یہ بھی عقلی مقدمہ ہے کہ جس وقت ہم ایک چیز کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتے تو اس کو ایک مقابل کے مقدمے کی روشنی میں تردید کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ چیزیں تو چلے سمجھ میں آتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی غلط تعبیرات، تشریحات، توضیحات، تفسیروں میں لوگوں نے اخذ کی، اور جب خود آپ نے کافی ساری چیزوں پہ توجہ دلائی، غور کے قرآن وہ بات کہتا ہی نہیں ہے، لیکن بہت ساری وہ باتیں تو ہیں نا ہم سب جو مثال کے طور پہ معجزات سے متعلق ہیں، جس میں سیدنا موسیٰ کا مثال کے طور پہ جو ہے وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ ساری چیزیں تاریخی جو حقائق ہیں ان کی ویریفیکیشن کا عمل ہم کیسے دنیا کو کر کے بتائیں گے؟ نہیں، ان کی ویریفیکیشن یہ کوئی سائنس کا بیان ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو اصل میں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ دکھا دیا۔ جی، تو اس کائنات کے خالق کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو وہ جس وقت چاہے ایک پتھر کو ہیرا بنا دے، جس وقت چاہے ہیرے کو پتھر بنا دے، جس وقت چاہے ایک لٹھیا کو سانپ بنا دے۔ یعنی اس میں کیا استحالہ واقع ہو گیا؟ وہاں کوئی سائنس بیان کی جا رہی تھی کہ اگر آپ کسی عصا کو سانپ بنانا چاہیں تو اس کا سائنسی طریقہ یہ ہے، اس سائنسی طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ وہاں سائنس زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں تو ذات باری کا اپنا عمل زیر بحث ہے، یعنی خدا کا فعل زیر بحث ہے۔ تو خدا کو یا آپ مانیے نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں حکم لگانے کی جسارت نہ کریں۔ یہ کائنات بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ سب معاملات وہی کر رہا ہے۔ وہ معاملات کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، کائنات کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، ہمیں پیدا کرنے کے لیے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، ہزاروں مخلوقات کے لیے اپنے اپنے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ تو یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ نہیں وہ اس کائنات کا خالق نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیا گیا ہے تو وہ خالق جو اتنی عظیم کائنات بنا سکتا ہے، یعنی وہ ایک عصا کو سانپ نہیں بنا سکتا۔ سبحان اس پر تو صرف انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تصادم نہیں۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا۔ اچھا ہم سب اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ مثال طور پہ خالق نہیں ہے، تب بھی یہ جو دنیا کا معجزہ وجود پذیر ہو چکا ہے، اس کو بھی تو آپ کو پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا نا، اور سائنس ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک تھیوریٹیکل نالج سے آگے نہیں جا سکتی کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر یہ ہزاروں اجرام فلکی اور یہ سیارے اور یہ ستارے اور یہ مٹی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر سے پودوں کا نکلنا اور یہ گیہوں گندم کھا کے بچوں کی پیدائش، تو یہ جو معجزہ روز ہو رہا ہے اس معجزے کو بھی تو ہم پوری طرح سے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے۔ وہ چونکہ ہمارے لیے روزمرہ کی چیز بن گیا ہوا ہے، یعنی وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں اعجاز نہیں دیکھ پاتے۔ اور کوئی چیز جب اس سے ہٹ کے، اسی لیے اس کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ جی، یعنی دیکھیے خرق عادت بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، وہ چیزیں ایسے پیدا کرتا ہے، انسان کی پیدائش کا ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم اتنے اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ خالق جو اس طریقے سے ارسطو افلاطون بنا کے کھڑا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس طریقے کا بھی پابند ہو گیا ہے۔ وہ اس سے بالا تر ہے، یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی نہیں ہے تو استدلال پیش کیجئے، اور ہے تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرنا خود خلاف علم بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، واضح ہو گئی بات۔ ہم سب موضوع کو سمیٹتے ہیں، آخری چند سوالات یہ بیان کیجیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے موجودہ دور میں جس طرح سے سائنس نے ترقی کی، خصوصاً گزشتہ 100-150 سال میں، اور یعنی انبلیویبل فیکٹس ہیں جو سائنس کھول کے سامنے لے آئی ہے، اے آئی کی ترقی، یہ ذرائع ابلاغ اور سب، تو ایک فطری طور پہ مروبیت ہے، اور وہ مروبیت ظاہری بات ہے علم پر ہوئی ہے، اور اسی کے بطن سے الہاد بھی پیدا ہوا ہے۔ تو مذہبی لوگ بھی انسیکیور ہوتے ہیں جب کوئی سائنٹیفک فیکٹ سامنے آتا ہے اور مذہب بظاہر اس کی تائید نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک رویہ دیکھنے میں آیا، اور یہ گزشتہ صدی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جس وقت ان ایجادات کے مقابلے میں مذہب ناکام نظر آتا دکھائی دیا بظاہر، تو اس کی پھر توجیحات ہوئیں۔ ایک اور مثال کو لے لیتے ہیں جو بھی زیر بحث آئی، لوگوں نے کہا کہ
اگر نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عمر کی سائنٹیفک ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو ہم اپنے کلام پر غور کرتے ہیں، اور پھر بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ بھئی 950 سال تو ان کی ہدایت کی عمر ہے، ان کی تو عمر ہی نہیں ہے، تو اس سے جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو منہاج ہے دونوں کو ریزولو کرنے کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کی کتاب کو آپ اس طریقے سے ہٹ کر نہیں سمجھ سکتے جو کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کو الٹ کر دیکھیے، یعنی کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ سائنس میں تحقیق کرنے کے لیے ہم کسی پرانی کتاب کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کتاب کی روشنی میں سائنس کے احوال سمجھنا شروع کر دیں؟ نہیں پسند کریں گے نا۔ سائنس کی ایک میتھڈالوجی ہے، وہ ایک خاص طریقے سے کام کرتی ہے، یعنی اس میں چیزوں کا مشاہدہ کیا جائے گا، تجربات کیے جائیں گے، تجربات کو بار بار دہرایا جائے گا، استقراء اور انڈکشن کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، شواہد اکٹھے کیے جائیں گے، ان سے نتائج نکالے جائیں گے، نتائج کو بار بار پرکھا جائے گا، پرکھنے کے لیے وہی طریقے اختیار کیے جائیں گے جو تجرباتی نوعیت کے ہیں۔ یہ سائنس کی میتھڈالوجی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کر کے اگر کوئی بات آپ کریں گے تو سائنس نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ جب کسی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ کتاب جس وقت نازل کی گئی یا جس زمانے میں تصنیف ہوئی یا جس وقت وجود پذیر ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ اس کی زبان میں بات کرے گی۔ لفظ کے معنی اس زبان میں کیا ہے، جملے کی تعلیف اس نقطہ نظر کے مطابق کیا بنتی ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے نتیجے میں پہلے سے مانی ہوئی چیزوں میں غلط ثابت ہو جاتی ہے تو آپ اپنی رائے تبدیل کر لیجئے۔ خود ہم نے بہت سے معاملات میں قدماء کی آراء سے اختلاف کیا اور یہ بتایا کہ نہیں، قرآن میں یہ بات ایسے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی میتھڈالوجی، یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس میتھڈالوجی کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ پروردگار مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں۔ ان الفاظ میں دونوں چیزوں کی گنجائش ہے، مہلت اس کے مشن کو دی گئی یا مہلت اس کو زندگی کے لیے دے دی گئی، دونوں کی گنجائش ہے۔ آپ ان میں سے جس چیز کے لیے بھی قرائن زیادہ کبھی پائیں اس کو مان سکتے ہیں، لیکن سیدنا نوح کی عمر جس طریقے سے قرآن نے بیان کی ہے، وہاں زبان بیان کے کسی قاعدے کی روح سے بھی اس کو مشن کی عمر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی شخص زبان و بیان کے قواعد سے اس بات کو ثابت کرے گا تو وہ قابل اعتنا ہوگی، ورنہ یہ بات کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان کر دی ہے، دنیا ٹل سکتی ہے، زمین و آسمان درم برم ہو سکتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ پروردگار عالم کی بات ہے، اور آج نہیں تو کل نہیں اس کے شواہد سامنے آ جائیں گے، ورنہ قیامت میں سب پردے اٹھ جائیں گے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ناظرین کرام، قرآن اور سائنس، یہ جو ایک باہمی کشمکش بظاہر نظر آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، دونوں کا موضوع کیا ہے، بنا استدلال کیا ہے، اور جہاں پر کہیں ان میں تصادم ہوتا ہے تو اس کو رفع کرنے کا صحیح اور درست منہاج اور طریقہ کیا ہے، ہم سب کے ساتھ اب زیر بحث لے کر آئے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔